میرے دوستوں اور بزرگوں، اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب، ان کی طرف اگر جاؤں گا ٹائم بہت لگے گا، میں نے مختصراً آپ کو بتانا ہے۔ وہ کیا کہ ذاتی اور عطائی، یہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اس کو یاد کر لیں کہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے۔ ذاتی کا مطلب خود سے کمال والا ہونا، عطائی کا مطلب اللہ کی عطا سے کمال والا ہونا۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ کے سوا کسی کا کوئی کمال ذاتی ہے؟ اونچی، جس کسی کو جو ملا ہے اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا مانیں گے یا نہیں؟ انکار کریں گے تو مسلمان رہیں گے؟ تو ذاتی، اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، مخلوق کا ہر کمال اللہ تعالی کا عطا کیا ہوا۔ اللہ تعالی کے کمال کو فنا نہیں ہے، وہ ختم ہو سکتا نہیں۔ مخلوق کا کمال ختم ہو سکتا ہے، قابل فنا ہے۔ اللہ تعالی کا کمال کسی کے کنٹرول میں، قابو میں، قبضے میں نہیں، لیکن مخلوق کا ہر کمال اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اتنے فرق ہو گئے تو کیا برابری ہوئی؟ جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، انہی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انک لا تہدی، کہ بے شک آپ ہدایت نہیں دیتے، اس میں ذاتی تصرفات کی نفی ہے کہ خود سے یہ کمال نہیں رکھتے، اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي میں کہ آپ ہی ہدایت دیتے ہیں، اس میں اللہ کی عطا کا بیان ہے کہ نبی اللہ کی عطا سے ہدایت دینے والے ہیں۔ دونوں آیتیں قرآن کی سامنے رکھنی ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب لفظ ہدایت کو سمجھیں۔ بمانا خلق الہدایت، یعنی ہدایت کو پیدا کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا نام ذرا محبت سے لیجئے، اللہ تعالی کا۔ علم عقائد کی جو کتابیں طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں نصاب میں، سلیبس میں، کورس میں، اس میں یہ تمام تصریحات یعنی تمام تفصیل موجود ہے۔ مخالفین جو آیت پڑھ کے نتیجہ نکالتے ہیں، اس میں کس بات کی نفی ہے؟ کہ تخلیق ہدایت کی نفی ہے، کہ آپ ہدایت پیدا کر سکتے نہیں، خود سے ہدایت بنا سکتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خالق ہدایت قرار نہیں دیتے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا ہے۔ جہاں کہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی کمال کی بات آئے گی، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے۔ اب دھیان سے سنیے، آپ چھوٹوں کو، آفیسر ماتحتوں کو، میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں، میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، ضروری ہدایات کے بورڈ لگائے جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہاں آپ کے لیے گائیڈنس، انسٹرکشنز، ہدایات پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ سنو، ہدایت سننی چاہیے، ہدایت ماننی چاہیے۔ آپ لوگ یہ لفظ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ تو ہدایت دینے والا تو صرف اللہ ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہو؟ اچھا، یہ جو مخالفت کرتے ہیں، نبی کے لیے کہتے ہیں کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا،
میں ان سے پوچھوں گا بستر لوٹے اٹھا کے گلی گلی کیوں پھرتے ہو؟ ایک دروازے سے دوسرے دروازے پہ، ڈور ٹو ڈور، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گلی سے دوسری گلی کیوں پھرتے ہو؟ جی ہدایت کے لیے۔ تو تم تو خود کہتے ہو اللہ کے سوا ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، تو تم کیا کر رہے ہو پھر؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جب تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو کہو گے نہیں کہ نقصان کے لیے پھر رہے ہیں، گمراہی کے لیے پھر رہے ہیں، ایسا تو کہہ نہیں سکتے۔ لازمی بات ہے ہدایت کے لیے، اور ہدایت تمہارے نزدیک اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تو معنی کیا ہوگا؟ راہ نمودن، راستہ دکھانا۔ یہ ہدایت مجاز، ہدایت پیدا نہیں کر رہے، ہدایت بنا نہیں رہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہمیں ہدایات، ارشادات، تعلیمات ملی ہیں، دوسروں کو دکھانا تاکہ وہ صحیح راستے پہ چلیں، ان کو معلوم ہو جائے۔ یہی جواب دو گے تم تو تم فائدہ مند ہو سکتے ہو، تم نفع دے سکتے ہو۔ نہیں، مشینیں نفع دے سکتی ہیں، انسان کے بنائے ہوئے آلات، انسٹرومنٹس، وہ نفع دے سکتے ہیں، نبی نہیں دے سکتا۔ جی فلاں گولی کھائیں، یہ پین کلر ہے، ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، یہ جی 10 ملی گرام کی اور یہ 1000 ملی گرام کی، یہ جی وٹامن ہے، قوت دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ قوت دینے والا کون ہے؟ آپ تو گولی کو کہہ رہے ہیں، دوا کو کہہ رہے ہیں۔ جی آپ تربوز کھائیں، وہ ٹھنڈک پیدا کرے گا۔ آم کھاتے ہیں، گرمی پیدا کرتا ہے۔ انگور کھاتے ہیں، گرمی کرتے ہیں۔ مالٹا کھاتے ہیں، وہ ٹھنڈک کرتا ہے۔ تو تاثیر مانتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان چیزوں کی تاثیر مان لیں، نبی کی نہیں ماننی۔ عقل ہے، سمجھ ہے، عجیب بات ہے۔ اچھا جی فلاں بندے کی بات میں بڑا اثر ہے، اس کی زبان میں بڑا اثر ہے، تو فلاں بندے میں اثر ہے، نبی میں اثر نہیں ہے۔ یہ صرف مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، انکار کرنے والے کیا کر رہے ہیں ذرا اندازہ کیجئے۔ ان کے سامنے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ کہے کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے، یہ یوں کر دیتی ہے، یہ یوں کر دیتی ہے، یہ یوں کر دیتی ہے، تو کہیں گے بڑے کمال کی چیز بنائی ہے تم نے۔ وہ غیر مسلم کی بنائی ہوئی چیز کا کمال مان رہے ہو بڑے مزے سے، رب تعالیٰ کا کمال نہیں مان رہے، جس نے اپنے نبی کو کمال والا بنایا۔ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اوپر والا خانہ خالی ہے۔ عقل ہوتی تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی میری عادت نہیں ہے اس طرح کے لفظ کہنے کی، لیکن ان کو ہم چیلنج کرتے اور کرتے آئے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم اختیار کہ وہ اختیار والے نہیں ہیں، کوئی ثبوت پیش کر دو، ورنہ قرآن سے حدیث سے ہم ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تم اس بات کا ثبوت پیش کر دو قرآن حدیث سے کہ انہیں اختیار نہیں ہے، یہ کر سکے نہیں اور کر سکتے بھی نہیں۔ رب تعالی اپنے حبیب کو کیا کیا کمال عطا فرماتا ہے۔ آپ نے میرا جملہ سنا ہوگا کہ کمال ہے ہی وہی جو ذات مصطفیٰ میں ہے، جو میرے نبی میں نہیں وہ کمال ہی نہیں۔ اور میرے نبی کو اللہ تعالی نے جتنا اور جیسا کمال دیا، کسی اور کا ویسا کمال نہیں۔ اب اس کی مثالیں دوں آپ کو، میں نے کہا نا کتنے جمعے لگ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے 9 آیات، انہیں 9 نشانیاں دی اللہ نے۔ کتنے معجزے دیے؟
اونچی 9، کسی نبی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہ ان کو 9 معجزے دیے۔ لکڑی ہے چھڑی، آپ لوگ بھی کبھی کبھی، اب تو آپ میٹل کی لے کے پھرتے ہیں، ورنہ لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں ہوتی تھی۔ وہ چھڑی باریک سی، نازک سی، موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارتے ہیں۔ کس پر؟ اسٹون، راک، چٹان، پتھر پر مارتے ہیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ پتھر پر چھڑی مارتے ہیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے ٹھنڈے میٹھے پانی کا۔ معجزہ ہے یا نہیں؟ اونچی، کس نے دیا تھا یہ کمال؟ یہ جو نہیں مانتے ہیں ان کو ذرا مضبوط قسم کی چھڑی دے دو، نازک کی بجائے مضبوط دے دو، اور ان سے کہو پتھر پہ 1 بار نہیں 10 بار مارو، لکڑی ٹوٹ جائے گی، چشمہ جاری نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، بڑے مرتبے والے، چھڑی مارتے ہیں، ہلکی سی مارتے ہیں، پتھر سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ شان پیارے موسیٰ کی ہے، میرے نبی نے انگلیوں سے چشمے چلائے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں، قرآن میں ہے، جس کی روح نکل گئی اس میں لوٹا دی، مردہ زندہ ہو گیا۔ میرے نبی نے بے جان کو زندگی عطا کی۔ میں نے کہا نا معجزات، تفصیل پہ جاؤں گا، بڑا وقت لگے گا، آپ سنتے رہتے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ معتزلہ اب ختم ہو گئے، لیکن ان کے چیلے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہدایت بمانا ایصال الی المطلوب، یعنی جو چیز چاہتے ہیں اس کو پہنچنا۔ اور مشائخ اہل سنت کہتے ہیں کہ ہدایت بمانا اراءۃ الطریق، ہدایت کے معنی مطلوب کے متعلق کتابوں کے متون، متن کی جمع متون، ان کی شرحیں، اصول، منطق، علم و کلام میں لمبی بحثیں کی گئی ہیں۔ کتنے انہوں نے سوال اور کتنے اعتراض قائم کر کے جواب دیے ہیں۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جو آیت اس وقت تفسیر کی میں نے پڑھی ہے، اور دوسری آیت آپ کو بتائی کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو معنی کیا بنے گا کہ اے میرے حبیب، آپ خود سے کمال نہیں رکھتے ہدایت دینے کا، یہ جو آپ کو ہادی بنایا ہے، آپ ساری کائنات کو ہدایت دے رہے ہیں، یہ ہماری عطا ہے، یہ رب تعالی کی عطا۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں، الحطہ میں نواب صاحب نے بھی لکھا کہ انہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا۔ مغل اعظم جس کو آپ کہتے ہیں اکبر کے زمانے میں، یہ ہندوستان میں آئے، دہلی میں مزار شریف ہے۔ یہ وہ ہیں، خود تھانوی صاحب نے لکھا کہ ان کو روزانہ بلا ناغہ شیخ عبد الحق صاحب کو روزانہ نبی پاک کی زیارت ہوتی تھی۔ وہ اس طرح کی آیات کو آیات متشابہات میں شامل کرتے ہیں کہ ظاہری معنی اور ہے، حقیقی معنی تمہاری سمجھ وہاں تک جا سکتی نہیں۔ اللہ جس کا سینہ کھول دے، جس کو، وہ تو اتنا احتیاط کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ اپنے چاہے سے ہدایت نہیں دے سکتے،
اس میں خلق ہدایت ذاتی اور بالاستقلال کی نفی ہے کہ آپ خود سے ہدایت بنا نہیں سکتے، اور یعنی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ خود ہدایت کو پیدا کریں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہاں، آپ کو ہادی بنایا ہے تو یہ رب تعالی کی عطا ہے۔ اور سنیں